بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ کل ہم نشر کر چکے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا حجاج بن ابن یوسف شقفی مسلمان تھے؟ تو دوستوں، عاصم بن ابی نجود نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن حجاج نے اسے تجاوز کیا۔ ترمذی نے اپنی سنن میں 2220 میں نقل کیا کہ بشام بن حسان نے کہا انہوں نے شمار کیا کہ حجاج نے کتنے لوگوں کو پکڑا اور پھر قتل کیا، اور ان کی تعداد 1,20,000 تک پہنچ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا اگر حجاج ہماری امت کا حصہ ہونے کے باوجود قوم میں برائیوں میں مقابلہ کرتے تو ہم اس کے بڑے اعمال کا وجہ سے برائی میں ان کے آگے نکل جاتے، اور نہ دنیا میں لوگوں کے معاملات کے لیے اچھا تھا اور نہ آخرت میں۔ وہ نماز سے غافل اور نماز پر نہیں پڑھتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارتا کو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حجاج کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد پڑھتا تھا اور لوگوں کو مال ناجائز طریقے سے ہتھیاتا تھا اور دوسرے معاملات میں اس سے بھی زیادہ غافل تھا۔ وہ ظالم، جابر، ناسبی، بدکردار اور خون بہانے والا تھا۔ وہ بہت دلیر، بہادر، چلاک، خوش گفتار اور فصیح و بلیغ تھے اور قرآن کا بہت احترام کرتے تھے۔ التاریخ الکبیر میں اس کے برے طرح عمل کا ذکر کیا، جس میں ابن زبیر کا محاصرہ بھی شامل ہے۔ جب وہ خانہ کعبہ میں چھپے ہوئے تھے، اس نے کس طرح اس پر گولیوں سے حملہ کیا اور کس طرح اس نے مکینوں کی تذلیل کی۔ حرمین مکہ اور مدینہ کے دو مقدس شہر، پھر 20 سال تک عراق اور پورے مشرق یعنی فارس پر اس کی گورنری ابن اشاش کہ اس کے خلاف بغاوت اور اس کی نماز میں تاخیر کرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مٹا دیا۔ ہم اسے گالی دیتے ہیں اور اس سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ہم اللہ کی خاطر اس کے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان کے مضبوط ترین بندنوں میں سے ایک ہے۔ تو دوستو، اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہیں، لیکن وہ اس کے برائیوں کے سمندر میں قطروں کی طرح ہیں، اور اس کا انجام اللہ کی مرضی کے تابع ہے، اس لیے عام طور پر اللہ کی وحدانیت کا اثبات کیا، اور اس کے علاوہ دیگر جابر، ظلم اور حاکم بھی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شخص نے بہت بڑا ظلم کیا اور لوگوں پر زیادتی کی اور اپنے آپ پر بہت ظلم کیا۔ اس نے کچھ اچھے کام کیے، لیکن وہ اس کے برائیوں کے سمندر میں قطروں کی طرح ہیں۔ تاہم آپ نے جہاد میں سخت جدوجہد کی، اللہ کے دشمنوں سے جنگ کی، زمینیں فتح کی اور اسلام کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا۔ ہم اللہ کے سامنے اس کے ظلم اور زیادتی کی مذمت کرتے ہیں، اور صحابہ کرام اور تابعین میں سے ان مسلمان رہنماؤں کے لیے اپنی محبت اور حمایت کا اعلان کرتے ہیں جن کے خلاف اس نے زیادتی کی۔ ان کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں، اور ہم اس کا آخری فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں اور وہ بلند کرے گا۔ تو دوستو، بہتر ہے کہ اس پر توجہ نہ دیں اور اس کی فکر نہ کریں۔ کتنے اچھے الفاظ امام احمد رضا احمد اللہ نے اپنے 332 میں بلال بن انصر سے نقل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا اگر میں ربی بن سے نہ پوچھوں، آج جو کچھ ہوا اس کے بارے میں خیسیم میں اس کا قول کبھی نہیں جانوں گا۔ میں نے کہا اے ابو یزید، فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے یعنی حسین شہید ہوئے۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور یقیناً ہم اس کی سطح پر لوٹتے ہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اے اللہ مسلمانوں کے پیدا کرنے والے اور زمین پر جو غیب اور واضح ہے، تو اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کو فیصلہ فرما دے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو دوستو، کہا کرتے ہیں کہ اس نے کہا میں کیا کہوں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اللہ ہی ان سے حساب لے گا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حدیث نبوی پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔